اب ایک انڈیویجول اپنے کام جی کے جی سلسلے میں وہ بڑا ہی لوئل بھی ہے. جیسے جی اگر مطلب کہیں اس کو باہر جانا ہے تو وہ بتا کے چلا جائے گا کہ بھئی میں ہاف ڈے باہر ہوں. سملر وے جی کوئی بھی مطلب وہ جو بھی چیز فالو کرتا ہے، جیسا یہاں کا پہننا اوڑھنا بھی جو جی فالو کرنا ہے، اس کے لیے وہ مطلب 6 مہینے جی کی محنت ہوتی ہے پوری. آپ رننگ کرنا ہے، آپ نے ڈائٹ جی کرنا ہے، اپنی ساری چیزیں کرنا اور پھر اس شیپ میں آنا. تو یہ ایک ہر انڈیویجول کو دیکھ دیکھ کے پھر ہم میں بھی وہ چیز ہوتی ہے کہ یار جیسے اگر ہم 1 منٹ بھی لیٹ، جیسے ہم انڈیا سے آئے تھے اور ہمارے پاس عموماً یہ ایک مطلب ایک ہمارا ایک الگ اپ برنگنگ اس طریقے کی کلچر اس طریقے کا رہا ہے کہ ہمیں 1 2 منٹ لیٹ ہونے میں کوئی ایسا محسوس نہیں ہوتا تھا کہ کچھ غلط کر دیا. جی جی لیکن یہاں جی اگر میٹنگ میں 10 میں سے پورے جی مطلب 8 یا 9 لوگ جو ہے اس 1 منٹ لیٹ بھی نہیں ایگزیکٹ اس ٹائم پہ جوائن کر لیں، اور آپ 1 منٹ جی لیٹ آپ کو جب ریئلائز ہوتا ہے کہ آپ جو ہے لیٹ ہیں. اچھا ہر فرد جی جی مجھے جو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو مجھے سمجھ میں آئیں، اور وہ ہمارے پاس اسی لیے انڈیویجولزم جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں بہت زیادہ لیکنگ ہے. ایک انڈیویجول جی اپنے طریقے سے وہ ڈسپلین میں نہیں ہے اپنے طریقے سے. تو کئی بار مطلب جو مسلمانوں کی بھی باتیں ہوئی ہے کہ ہر کوئی یہ بولتا ہے کہ مسلم یہ نہیں کر رہا ہے، مطلب جی کہیں نہ کہیں مسئلے مسائل اس میں جو نکات ہیں اس میں تنقیدیں ہیں. تو مجھے سمجھ میں جی میں سمجھتا ہوں کہ یار میں بھی تو وہی بول رہا ہوں، سامنے والا بھی وہی بول رہا ہے، جی تو پھر یہ کس مسلمان کی بات ہم کر رہے ہیں؟ جی اگر آپ بات کریں تو آپ مطلب میں اس میں آ جاؤں گا ادرس میں، اگر میں بات کر رہا ہوں تو باقی سب اس میں آ جائیں گے. تو وہ انڈیویجولزم والی جو بات ہے وہ بڑی مجھے ابھی آئی کین ریلیٹ ٹو اٹ. آئی ہیو سین ہیئر ان یو ایس کہ بھئی کس طرح سے ایک انڈیویجول جو ہے اپنا رول بہت اچھے سے نبھاتا ہے. معافی چاہتا میں مطلب یہ مجھے نہیں میں نہیں بالکل صحیح بات ہے. آپ نے میری بات کو بلکہ آگے بڑھایا ہے، اس لیے کہ اب میں اس نقطے پر آ گیا ہوں کہ آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں علامہ اقبال کا ایک شعر آپ کی خدمت میں پیش کروں. بڑا مشہور شعر ہے، ہم سب لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، ہم اپنی تقاریر میں استعمال کرتے ہیں، اپنی تحریر میں استعمال کرتے ہیں کہ فرد کو فرد کی تعلیم اور تربیت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اصل بات یہ ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. آپ نے ویسٹرن کنٹریز کے حوالے سے، امریکہ کے حوالے سے وہاں کی جو اچھائی سیلف ڈسپلن والی بات جو پیش کی، اسی حوالے سے یہاں یہ بات کی جا رہی ہے کہ ہر انڈیویجول کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو خودی کے اس مقام پر لے کر جائے کہ فیصلہ کرنے سے پہلے خود خالق کائنات سے سوال کرے کہ بتا تو کیا چاہتا ہے. ظاہر ہے کہ یہ جو کیفیت ہے وہ یوں ہی نہیں پیدا ہوتی ہے، بلکہ اس کے پیچھے لوگوں کی بڑی محنتیں ہیں، بڑی جان پہچانیاں ہیں، بڑی لگن سے لوگ کام کرتے ہیں، اور تب جا کر ایک چیز پیدا ہوتی ہے. یہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں جو ایڈوانسمنٹ ہے، جو ترقی ہے، یہ ترقی مغربی ممالک کو اور امریکہ کو اور دیگر لوگوں کو یوں ہی حاصل نہیں ہوئی ہے. اور ہم جو پچھڑ گئے ہیں اس سلسلے میں وہ یوں ہی نہیں پچھڑے ہیں، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خودی کی جو بات ہے، اپنے آپ کو مطلب جس کو آپ سیلف ریئلائزیشن کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ریئلائز نہیں کر پاتے ہیں کہ ہمارے اپنے کیا پوٹینشیلس ہیں، اور ہم اپنے پوٹینشیل کا استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو، اپنے لوگوں کو، اپنے ملک کو اور اپنی قوم کو کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں. یہ ریئلائزیشن نہیں ہونے کی وجہ سے ہی کہیں نہ کہیں جا کر ہم ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے ہیں. نہیں. تو اسی لیے علامہ اقبال نے جو بات کہی ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. لیکن ہاں ایک بات یہ ضرور ہے کہ جہاں انہوں نے مغرب کی، امریکہ کی اور باقی لوگوں کی سائنس اور ٹیکنالوجی میں محنت، جدوجہد، ان کی ڈسپلین، ان تمام چیزوں کو سراہا ہے، وہیں پر ایک چیز پر بڑی تنقید بھی کی ہے، اور وہ بات بھی بہت ضروری ہے، اس کا اظہار بھی بہت ضروری ہے. ایسا نہیں کہ سب کچھ وہاں اچھا ہے، ظاہر نہیں. ہے کہ ہر معاشرے میں کوئی کمیاں ہوتی ہیں، تو کمی کی طرف جو اشارہ کیا وہ یہ کہ کہیں نہ کہیں جا کے اسپرچولیٹی کا بڑا محدود تصور ان کے پاس ہے. جی. تو اور انہوں نے کہیں نہ کہیں جا کر سائنس اور ٹیکنالوجی کی بنیاد پر جو طاقت ان کو حاصل ہوئی ہے، تو انہوں نے یہ سمجھ بیٹھا ہے، کہیں نہ کہیں جا کر یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اب ہم اس کے مالک ہو گئے ہیں. جی. جبکہ ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ مالک جو ہے وہ صرف ایک ذات ہے، جی. اور ہم تمام لوگ جو ہے جو کچھ عقل سلیم اس نے ہم کو دی ہے وہ بڑی محدود ہے، بڑی لمیٹڈ ہے، اور ایک لمٹ کی حد تک ہی ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد جیسا کہ ابھی کووڈ کی جو کیفیت پیدا ہوئی اور جس طریقے سے کورونا وائرس پھیلا ہوا ہے اور جس طریقے سے
ہمارے سامنے مناظر سامنے آ رہے ہیں، ہم ایک بات محسوس کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں جا کر انسان بہت حد تک آزاد ہے، لیکن بعض معاملات میں کہیں نہ کہیں جا کے اس کی اپنی لمیٹیشنز بھی ہیں۔ تو خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ آپ تقدیر پر بھروسہ رکھنے والے ہوں، یقین رکھنے والے ہوں، لیکن کام آپ ایسا کریں، آپ اتنے اچھے سے کام کریں، اتنے اچھے اخلاق و آداب کے ساتھ، محنت کے ساتھ کام کریں کہ پھر تقدیر بنانے والا خود جو ہے آپ کی مرضی کے مطابق آپ کی تقدیر بنا سکے۔ تو جہاں پر انہوں نے مغرب پر یہ تنقید کی کہ روحانیت کی کمی ہے، وہیں پر عمل کے سلسلے میں جب انہوں نے اپنے ہم وطنوں کو، اپنے مذہب کے ماننے والوں کو اور اپنے برادران وطن کو پیچھے دیکھا تو اس پر بھی انہوں نے تنقید کی۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف دوسرے لوگوں پر تنقید کی، بلکہ خود اپنے آپ پر اور اپنے لوگوں پر بھی انہوں نے تنقید کی۔ کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی شکل میں جب پیدا کیا تو یہاں پر جو دنیا تھی وہ دنیا ظاہر ہے کہ آج جس حالت میں ہے اس حالت میں نہیں تھی۔ اس کو انسانوں نے اپنی محنت سے، اپنی لگن سے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل سلیم کا استعمال کرتے ہوئے بڑا بنایا، سنوارا اور آج کے شیپ میں لے کر آیا۔ لیکن ظاہر ہے کہ بڑی شوخی کا استعمال کیا علامہ اقبال نے، اور انہوں نے یہ بات کہی کہ باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں، باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں، کارے جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر۔ کہ میں تو بڑے آرام سے جنت کے مزے لوٹ رہا تھا، جب آپ نے مجھے بنایا تو مجھے جنت میں رکھا تھا، میں تو بڑے آرام سے جنت کے مزے لوٹ رہا تھا، وہاں پر جتنی نعمتیں پیدا کی گئی ہیں میں ان سے فائدہ اٹھا رہا تھا۔ اب آپ ہی نے تو مجھے دنیا میں بھیجا تھا، اب جب آپ نے دنیا میں یہاں بھیجا مجھے تو کارے جہاں دراز ہے، اب یہاں کے کام بہت پھیل گئے ہیں، اس دنیا کو سنوارنے کا جو کام ہے، اس کو جو بنانے کا کام ہے، یہاں کی جو ترقی کا کام ہے، یہ بہت پھیل گیا ہے، اب میرا انتظار کر۔ یہ شوخی ہے اس میں، ظاہر کہ نثر میں ایسی کوئی گستاخی نہیں کر سکتا، لامیہ کو یہ بات نہیں بول سکتا کوئی، لیکن شاعر کو ظاہر ہے کہ شاعر کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے، تو انہوں نے اس شوخی کا استعمال کیا اور کہا کہ کارے جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر۔ تو اس میں کارے جہاں دراز ہے، اس میں جو دنیا کے جو کام ہیں، اس کو جس محنت کے ساتھ، جس مشقت کے ساتھ، جس لگاؤ کے ساتھ اور جس خشوع و خضوع کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مذہب کے غلط تصور کی وجہ سے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ کام تو کسی اور کے کرنے کا ہے، دنیا کو بنانے اور سنوارنے کا کام تو دنیا دار لوگ کریں گے، ہے نا؟ ہم تو مذہبی لوگ ہیں، ہم تو دیندار لوگ ہیں، ہم تو دھارمک لوگ ہیں، اور ہم کو تو ظاہر ہے کہ اپنی عبادت میں، اپنے دھیان گیان میں، اس میں وقت لگانا چاہیے اور وہی اصل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہی اصل ہے، بلکہ اگر آپ اسلامی تعلیمات کا حاصل دیکھیں اور دیگر مذاہب نے بھی بات کہی ہے کہ دنیا کو نیک نیتی کے ساتھ گزارنا بھی دین ہے، اصل نیک نیتی کے ساتھ دنیا گزاریں، میں اچھے چیزیں مقاصد کے ساتھ گزاریں، ہے دنیا نا؟ میں اس کو بنانے اور سنوارنے کے لیے گزاریں، تو یہ بھی اصل دین ہے۔ دین صرف یہ نہیں ہے، اور ایک بات یہ بھی ہے کہ ہمارا اس بات پر یقین ہے کہ ہم پر دو طریقے کی رسپانسبلٹیز ہیں۔ ایک تو ہم کہتے ہیں حقوق اللہ، اللہ تعالیٰ کے حقوق جو نماز سے، روزے سے، حج سے ادا ہو جائیں گے، لیکن دوسرے بندوں کے حقوق بھی ہیں، حقوق العباد، بندوں کے حقوق، ہے نا؟ یور ریسپانسبلٹیز ٹورڈس دا فیلو بینگس، آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں، آپ کے والدین ہیں، آپ کے بھائی بہن ہیں، آپ کے خاندان کے لوگ ہیں، آپ کے پڑوسی ہیں، پھر پڑوسی میں کوئی خیال نہیں رکھنا ہے کہ وہ کس مذہب کا ہے، کس ذات کا ہے، تمام پڑوسی ہر پڑوسی ہیں، پھر اپنے ظاہر ہے کہ شہر کے لوگ ہیں، اپنے صوبے کے لوگ ہیں، اپنے وطن کے لوگ ہیں، ساری دنیا کے لوگ ہیں، ان تمام کے اپنے جو حقوق ہیں، ان حقوق کو ادا کیے بغیر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم بہت اچھے مذہبی ہو گئے ہیں یا ہماری روحانیت کے ہم ایک مقام پر پہنچ چکے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو دونوں ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے تو انہوں نے ان کا جو پیغام ہے وہ مغرب کے لوگوں کے لیے بھی ہے اور ہم لوگوں کے لیے بھی ہے کہ ہمارے پاس عمل میں کمی ہے اور ان کے پاس روحانیت میں کمی ہے۔ وہ عمل میں آگے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں جا کے کنیکٹیویٹی جو ہے روحانیت سے ان کی اتنی اسٹرانگ نہیں ہے جتنی اسٹرانگ ہونی چاہیے۔ اور ہم لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ اتنا اسٹرانگ میسج اپنے پاس رکھنے کے باوجود بھی ہم کہتے ہیں جب کبھی کوئی ایجاد سامنے آتی ہے، کوئی تحقیق سامنے آتی ہے، کوئی ڈسکوری سامنے آتی ہے، تب ہم جا کر کہتے ہیں ارے یہ بات تو ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے، آج سے 1400 سال پہلے یہ بات کہی گئی تھی۔ جناب 1400 سال پہلے بات کہی گئی تھی تو آپ نے اس کو پڑھا کیوں نہیں، اس کو نکالا کیوں نہیں، اس پر تحقیق کیوں نہیں کی، اس کے مطابق ایجاد کیوں نہیں کیا، اس کے مطابق ڈسکوری کیوں نہیں کی، اس کے مطابق انسانیت کی خدمت آپ نے کیوں نہیں کی؟
اور اب جبکہ لوگ آگے بڑھ چکے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس پہلے سے موجود تھی یہ सही بات. बात. تو عمل میں کہیں نہ کہیں جا کر کوتاہی ہے.